ابو جعفر منصور کی کوئی بحث ہو رہی تھی اپنی بیوی کے ساتھ، تو اس نے کہا میری بات تو نہیں مانے گی، کسی بزرگ کو، کسی عالم کو، کسی شیخ الحدیث کو بلاتے ہیں، ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو بیوی حرہ نے کہا، اس نے کہا ہاں پر جسے بلانا ہے منتخب میں کروں گی۔ ابو جعفر منصور نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ کس بزرگ کا فیصلہ مانو گی؟ بیوی نے کہا میں امام اعظم ابو حنیفہ کا فیصلہ مانوں گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا گیا، بادشاہ کے دربار میں آپ حاضر ہیں، تشریف لے گئے ہیں۔ بادشاہ کی بیوی پردے کے پیچھے ہے، بادشاہ بیٹھا ہے اور امام اعظم تشریف فرما ہے۔ بادشاہ نے کہا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کو تکلیف دی ہے، یہ بتائیں اسلام میں مرد کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ امام اعظم نے فرمایا 4۔ بھیا کو وقت 4 نکاح جائز ہے، ایک وقت میں 4 بیویاں مرد اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ جب آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا تو بادشاہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا، سن رہی ہو؟ جن کا نام تو نے لیا تھا انہوں نے مسئلہ بتا دی ہے، 4 نکاح مرد کر سکتا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا بھی ابھی آدھا مسئلہ ہوا ہے، پورا نہیں ہوا، پورا مسئلہ سن لو۔ ابو جعفر منصور نے کہا پورا مسئلہ بیان فرمائے۔ فرمایا یہ 4 کی اجازت اسے ہے جو انصاف کرنے والا، جو انصاف نہیں کر سکتا، جو ظلم کرنے والا ہے، جو بیلنس نہیں رکھ سکتا، جو اعتدال نہیں رکھ سکتا، جو ہر بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، اگر وہ دوسرا نکاح کرتا ہے تو گناہگار ہوگا، اگر وہ دوسرا نکاح کرتا ہے تو گناہگار ہوگا۔ بالعموم ہم کہتے ہیں نکاح کرنا سنت ہے، پر ہر حال میں نکاح کرنا سنت نہیں، کبھی واجب ہے، کبھی سنت ہے، اور کبھی ممنوع ہے، حرام ہے نکاح کرنا۔ جو آدمی نکاح کے حقوق ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے نکاح کرنا منع ہے۔ جب امام اعظم نے پورا مسئلہ بیان کیا، بادشاہ نے سر جھکا، خاموش ہو گیا۔ امام اعظم اٹھ کے تشریف لے آئے، بادشاہ کے سامنے پورا دین بیان کیا۔ آج کل بعض لوگ آدھا ہی مسئلہ سنتے ہیں، ابھی 4 جائز ہے، 4 جائز ہے، ہر حال میں 4 جائز ہے، نہیں جائز۔ امام اعظم گھر تشریف لے آئے، شاگرد بیٹھے ہیں، آپ سبق پڑھا رہے ہیں۔ بادشاہ کی بیوی نے 50,000 درم کا تحفہ بھیجا ہے کہ آپ نے بادشاہ کے سامنے حق گوئی سے کام لیا ہے۔ جب بادشاہ کا اس بیوی کا غلام، ملکہ کا غلام آیا نا درموں والا تھیلا لے کے، یہ 50,000 درم آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے ملکہ نے، آپ نے فرمایا واپس لے جاؤ، میں نے مسئلہ بیان کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ نے واپس لوٹا دیے پیسے، فرمایا میں نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے مسئلہ بیان کیا ہے، مال کے لیے نہیں بیان کیا۔ وہ حکمران جو بادشاہوں کے سامنے کلمہ حق کہنے والے، بادشاہ نے آپ کو بلایا، چیف جسٹس کا عہدہ خالی ہے، میں آپ کو نامینیٹ کرتا ہوں، آپ آج کے بعد قاضی القضات ہیں، چیف جسٹس ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھاری ذمہ داری میں نہیں اٹھا سکتا۔ بادشاہ نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اس لائق ہیں۔ فرمایا اب تو ثابت ہو گیا میں جج نہیں بن سکتا، کیونکہ تم نے خود کہہ دیا میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا انہیں جیل میں ڈال دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ اہل بیت سے کمال درجے کی محبت کرنے والے تھے۔ بادشاہ نے آپ کو جیل میں ڈال دیا، اور آپ کا جو جنازہ نکلا ہے وہ جیل سے نکلا، آپ کو زہر دے دیا گیا جیل میں، جیل سے آپ کا جنازہ نکلا، ظلماً آپ کو زہر دیا گیا، اس لیے آپ شہید ہیں، سری شہادت۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ آج بھی انتہائی سکون ہے، اور جو نظم و نسق ہے وہاں وہ بھی انتہائی اعلیٰ ہے۔ مسجد